زرگر مجاہد نذیر احمد آپ کے سامنے جماعت پنجم ماحول کا مطالعہ اس کتاب کا سبق پیش کر رہے ہیں۔ السلام علیکم بچوں، آج ہم جماعت پنجم کا کام میں مصروف ہمارے اندرونی اعضاء یہ سبق کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے۔ ذرا یاد کیجئے، جماعت میں اوسط خط کے طالب علم کے برابر لمبا اور چوڑا کاغذ لیجئے۔ اس کاغذ کو دیوار پر مضبوطی سے چپکائیے۔ اس کے سامنے ایک لڑکے کو کھڑا کیجئے۔ دوسرے لڑکے سے کہیے کہ وہ پہلے لڑکے کے جسم کا بیرونی خاکہ کاغذ پر اتاریے۔ اب جماعت کے ایک ایک طالب علم کو جسم کے بیرونی خاکے میں ذیل کے اعضاء مناسب مقام پر بنانے کے لیے کہیے۔ دماغ، پھیپھڑے، دل، جگر، ہر عضو کے متعلق ذیل کے نکات یاد کیجیے۔ نمبر 1، وہ جسم کے کس جوف میں پائے جاتے ہیں۔ نمبر 2، ان کے کیا افعال ہیں۔ نمبر 3، ان کی حفاظت کرنے والی ہڈیاں کون سی ہیں۔ بتلائیے تو بھلا، مطالعہ کرتے وقت آپ کے جسم میں ہونے والے کون کون سے افعال کا آپ کو احساس ہوتا ہے؟ ہمارے جسم میں تنفس، ہاضمہ وغیرہ جیسی کئی افعال مخصوص اعضاء کے ذریعے مسلسل جاری رہتے ہیں۔ ہم ان میں سے چند افعال اور ان کو انجام دینے والے اعضاء کے تعلق سے معلومات حاصل کریں گے۔ تنفس، ہمیں زندہ رہنے کے لیے ہوا، پانی اور غذا، ان تینوں چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہوا میں موجود آکسیجن کا جسم کو مسلسل دستیاب ہونا ضروری ہے، جس کی وجہ سے جسم میں تنفس کا عمل مسلسل جاری رہتا ہے۔ ہمارے جسم میں تنفس کا عمل انجام دینے والے اعضاء ناک، سانس کی نالی، پھیپھڑے، حجاب حاجز شکل میں تنفسی اعضاء بتائے گئے ہیں۔ سانس لینے پر ناک سے اندر جانے والی ہوا سانس کی نالی میں داخل ہوتی ہے۔ سانس کی نالی 2 شاخوں میں تقسیم ہوتی ہے۔ ان کے ذریعے ہوا پھیپھڑوں میں پہنچتی ہے۔ پھیپھڑوں میں ان 2 شاخوں سے کئی شاخیں نکلتی ہیں۔ ہر ایک شاخ کے سرے پر تھیلیاں ہوتی ہیں۔ ان تھیلیوں کو ہوا کی تھیلیاں کہتے ہیں۔ صدری اور شکمی جوف کے درمیان لچکدار پردے جیسا عضو ہوتا ہے، اسے حجاب حاجز ڈائفرام کہتے ہیں۔ حجاب حاجز اور اس کی حرکت۔ حجاب حاجز کے نیچے جانب سرکتا ہے، تب سانس کے ذریعے ہوا ناک کے راستے سانس کی نالی اور اس کی شاخوں سے آگے ہوا کی تھیلیوں میں داخل ہوتی ہے۔ حجاب حاجز پردہ شکم جب اوپر کی جانب سرکتا ہے تو سانس چھوڑنے کے ذریعے ہوا خارج ہوتی ہے۔ گیسوں کا لین دین۔ ہوا جو ہی ہوا کی تھیلیوں میں پہنچتی ہے، ہوا کی آکسیجن ہوا کی تھیلیوں کے اطراف پائے جانے والی خون کی باریک نالیوں میں داخل ہوتی ہے اور خون کے ذریعے جسم کے تمام حصوں میں بہا کر لے جاتی ہے۔ اسی وقت جسم کے تمام حصوں سے خون کے ساتھ آئی ہوئی کاربن ڈائی آکسائڈ ہوا کی تھیلیوں میں موجود ہوا میں مل جاتی ہے۔ سانس چھوڑنے پر وہ جسم سے باہر خارج ہوتی ہے۔ اس طرح ہوا کی تھیلیوں میں آکسیجن اور کاربن ڈائی آکسائڈ کا لین دین ہوتا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں جسم کے باہر کی ہوا میں گرد اور دھوئیں کے ذرات ہو سکتے ہیں؟ اسی طرح بیماریوں کے جراثیم بھی ہو سکتے ہیں، جسم کو ان سے تکلیف پہنچ سکتی ہے۔ تنفسی اعضاء کی اندرونی جلد پر باریک بال کی طرح روئیں ہوتے ہیں۔ تنفسی اعضاء کے اندرونی سطح پر ایک چپچا مادہ ہوتا ہے۔ ہوا میں موجود ذرات اس پر چپک جاتے ہیں۔ نتیجے میں ہوا میں موجود مضر ذرات پھیپھڑوں تک نہیں پہنچ سکتے۔ تمباکو نوشی کے اثرات۔ طویل عرصے تک تمباکو نوشی کرنے کی وجہ سے دھوئیں کے زہریلے مادے پھیپھڑوں میں جمع ہونا شروع ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے پھیپھڑوں میں داخل ہونے والی ہوا پوری طرح صاف نہیں ہو پاتی۔ نتیجے میں ہوا کی آلودگی پھیپھڑوں میں پہنچنے لگتی ہے اور پھیپھڑوں کے افعال میں بتدریج کمی واقع ہوتی ہے۔ نتیجے میں پھیپھڑوں کے مختلف امراض ہونے کا خدشہ رہتا ہے۔ سگریٹ یا بیڑی میں موجود تمباکو کے ذرات جسم کی چپسی تہہ ہوا کی تھیلی کے اندرونی سطح پر جمنے لگتی ہے،
جس کی وجہ سے جسم کو آکسیجن کم مقدار میں ملتی ہے۔ اس کے علاوہ تمباکو کے کچھ زہریلے مادے بھی ہوا کی تھیلی میں داخل ہوتے ہیں۔ ایسے مضر اثرات کی وجہ سے تمباکو نوشی کرنے والوں کو تنفس کی بیماریاں اور پھیپھڑے کا کینسر جیسے خطرناک امراض ہو سکتے ہیں۔ بالواسطہ تمباکو نوشی۔ ہمارے اطراف تمباکو نوشی کرنے والے لوگ پائے جاتے ہیں۔ ہم خود تمباکو نوشی نہ بھی کریں تب بھی اس کے مضر اثرات کا شکار ہوتے ہیں۔ اس لیے عوامی مقامات پر تمباکو نوشی کرنے پر قانونی پابندی عائد